الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على من أولياء صلاة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين مبير الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ضلعها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا بلی سیڑ میڈی تطہیر دی چادر پاکے آرنی قبر نبی تے بی بی دوہاں بچڑیاں نو گل لا کے رو کے میری سین عرض کریں دے نیلل مودات فی القربہ
بابا آپ کیوں فرما کے آج بچڑی تیڑی تھک پئیے تیڑی سند پرزے چاکے لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجزاں ذاکرین وازیر شعراء خطباء بالاخص یہاں خمینی شہید حسینی قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ حسن زیدی سے بطور خاص ان حضور کے بارے میں کل برادر نے فرمایا حکم دیے. خاص وجہ بھی تھی چونکہ ظاہر ان کی اولاد نرینہ بھی نہ تھی اور ظاہر شاید اس طرح بیٹی میں شاید نہیں تھی الگ بیٹی تھی ان کے پاس. تو بطور خاص چونکہ ان کا بہت بڑا کردار ہے بہرحال عزاداری کے حوالے سے پاکستان میں قوم کی قیادت کے حوالے سے تو بطور خاص کسی برادر نے حکم دیا کہ ان کے لیے بطور خاص فاتح ایک پڑھائیے گا. تو قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کے لیے قبلہ اظہر زیدی صاحب کے جو باقی جتنے عرض کے علماء صلح شب سب جانے پانے جا چکے ہیں ان سب کو یاد رکھتے ہوئے بالاخص آپ خود اپنے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے سورہ فاتح اخلاص کی تلاوت فرمائیں. ایک دفعہ تمام بیمار کی شفا یابی کے لیے بالخصوص جنہوں نے میرے اور آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں اور بالاخص سیدہ شمیم بخاری صاحب کی شفا یابی کے لیے ثواب پڑھنے بلند مظلوم کربلا کی مجالس میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. تمام پریشانی پوری کے لیے بالخصوص جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں بعض کی میرے ذمہ دعائیں ہیں بعض کی آپ کی ذمہ دعائیں ہوں گی. خدا جناب رباب السلام علیکم جڑی گود کے صدقے میں سب اولاد صالح عطا فرمائے. بالکل جن نے میرے آپ کی ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں ان سب کے صاحب اولاد ہونے کے لیے ثواب پڑھنے بلند آواز سے. محسوس نہ فرمائیں تو جگہ آگے پڑی ہوئی آگے تشریف لیں. درمیان میں آپ کو پھر آگے آنا پڑے گا. ثواب پڑھتے آگے تشریف لیں. انتہائی قابل احترام علماء کرام قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت شیخ حاصل کیا. خدا فرماتے ہیں من عمل صالحا جو شخص بھی عمل صالح انجام دے مرد ہو یا عورت اس سے غرض نہیں ہے ایک شرط ہے اسے مومن ہونا چاہیے. اگر مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ایسی اسے جزا عطا فرمائیں گے جو اس کے اعمال سے کہیں بہتر ہوگی. بطور خلاصہ عرض کر دوں عرض کیا تھا کہ کائنات انتہائی وسیع و عریض ہے بہت وسیع و عریض کائنات ہے. چونکہ یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ کے ذریعے چونکہ کائنات سے مربوط ہیں کائنات کی ایک مخلوق انسان سے مربوط ہیں. جیسے پہلے ضروری ہے تھوڑا پتہ چلے کائنات کتنی بڑی ہے اس میں انسان کا مقام کیا ہے. تو کائنات بہت بڑی ہے اتنی بڑی کائنات ہے کہ واقعی عام انسان اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. یا خود خدا جانے جس نے خلق کی ہے یہ وہ ہستی جانے جن کو حکمت خدا نے کائنات کو خلق فرمایا ہے. اتنی وسیع و عریض کائنات اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ پوری کائنات نہ صرف یہ کہ بہدف ہے بلکہ باشعور بھی ہے. بہدف تو یقیناً ہے چونکہ حکیم نے خلق کی ہے. کیسے ہو سکتا ہے حکیم کسی چیز کو بے ہدف خلق کرے بغیر مقصد خلق کرے. کائنات کے چھوٹے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی کہکشاں تک کوئی چیز خدا نے بغیر ہدف کے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرنا چاہیے. جو اصل بات وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے خدا کی تسبیح و تقدیس سے مصروف ہے چاہے ہمیں اس کا شعور ہو یا شعور نہ ہو ہر چیز. اور یہیں پر مظلوم کربلا کی فرمان یاد آ رہا ہے. ایک دفعہ اس شخصیت کے لیے جس کی زبان سے پہلے دفعہ حدیث سنی تھی مشہد کے بہت بڑے اچھے خطیب تھے جناب روحانی کاشمری صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. ان کے لیے بطور خاص ثواب پڑھنے بلند آواز سے
ان کی بات بھی عرض کر دوں، شاید بعد میں کسی موقع پر یاد نہ آئے، اگرچہ یہاں پر شاید اس پر عمل نہ کر رہا ہوں، لیکن پاکستان ہندوستان جب بھی جائیں تو ان کی اس بات پہ عمل کیجیے گا۔ روحانی کاشمری بہت علمی شخصیت تھے، بہت اچھے خطیب تھے، اور اکثر میں نے پہلی دفعہ ان کو آیت اللہ مرورید دنیا سے جا چکے ان کے گھر میں سنا تھا، وہاں ہمیشہ مشورہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ فرمایا کرتے، ان کی یہ روش تھی، ہر مجلس سے پہلے ایک دو فقہی احکام بیان کی کرتے تھے۔ اس لیے اسکاروں چونکہ آپ سب اپنے علاقوں میں جائیں گے، یقین ممبر پر جائیں گے تو یہ ان کی بات یاد آ گئی، وہ ہر مجلس سے پہلے ایک دو فقہی احکام بیان کی کرتے تھے۔ پھر وجہ بتائی انہوں نے، مجھے ایک دفعہ خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور مولا نے فرمایا تھا، اے روحانی اے کشمری، خدا نے تیری زبان میں خاص تاثیر رکھی ہے، جب تو میرے جد مظلوم کے ممبر پر جاتا ہے، مجلس پڑھتا ہے جہاں پر باقی فضائل پڑھا کر، مناقب پڑھا، مسائل پڑھا کر، تو اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہماری فقہ بھی بیان کیا کر۔ اور واقعی آپ خود سوچیں، میں خود سوچوں، اگر ہمارے بر صغیر میں یا جہاں جہاں مجالس ہوا کرتی ہیں، اگر ہر مجلس میں مجلس سے پہلے تھوڑی سی فقہی بیان ہوا کرتی تو آج ہماری صورتحال کہاں بہتری کہاں ہو، کس حد تک فقہی اعتبار سے احکام کے جانے کے اعتبار سے ہماری قوم کا معیار کہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہم نے فقہ کو محدود کر دی صرف مسجد کی حد تک۔ فقہ مسجد میں بیان ہوگی، احکام مسجد میں بیان ہوں گے، ممبر سے احکام کو ہم ترجمہ جاتی۔ آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے خطیب حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو کسی بھی مجلس میں کم از کم مجلس سے پہلے ایک دو احکام بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی واقعہ ایک لحاظ سے فقہ کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ دیکھیں یہ ممبر حسینی ہمارے پاس دو ہی بات سے بات نکل رہی ہے، دو ہمارے پاس بہت بڑے ذرائع ہیں تبلیغ کے، ایک کا نام محراب ہے، دوسرے کا نام ممبر ہے۔ محراب پورے عالم اسلام کے پاس ہے، ممبر صرف اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والوں کے پاس، محراب سب کے پاس ہے، لیکن ممبر مخصوص ہے کس کے پاس؟ حسین علیہ السلام کو ماننے والوں کے پاس۔ اور دیکھیں ہماری قوم جتنا وقت ممبر کے سامنے گزارتی ہے محراب کے سامنے نہیں گزارتی۔ ہماری قوم ہر وقت جو ہماری زندگی صرف ہوتی ہے، ہماری زندگی جتنی ممبروں کے سامنے گزرتی ہے اتنی محراب کے سامنے نہیں گزرتی۔ اور اگر واقعی اس ممبر سے جہاں پر باقی سارے معارف بیان ہوتے ہیں، عقائد بیان ہوتے ہیں، باقی ساری تعلیمات بیان ہوتی ہیں، اگر فقہ بھی بیان ہوتی رہتی تھوڑی بیان ہوتی، مثلا 3-4 منٹ کے لیے چند احکام بیان کیے جاتے، خود سوچیں ہماری قوم کا معیار کہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو شخص 50-60 سال سے مظلوم کربلا کی مجالس سن رہا ہے، ممبر کے سامنے بیٹھتا رہتا ہے، ابھی تک نہ اس کا وضو صحیح ہے، نہ اس سے نماز صحیح ہے، نہ اس سے روزے کے احکام کا پتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قصور ممبر کے سامنے بیٹھنے والوں کا نہیں ہے، قصور ممبر پر آنے والوں کا ہے، ممبر پر آنے والوں کا قصور ہے۔ تو انہوں نے فقہ کو واقعی نعوذ باللہ یوں سمجھے گویا کہ اس کو علوم عالم سے نکال دیا ہے، ممبر پر بیان کرنا اس کو واقعی قدر اس پہ لگا دی ہے، ممبر سے بیان ہوا ہی نہیں کر دیا فقہ۔ لیکن بہرحال اگر روحانی کشمری خدا نے غریق رحمت فرما، ان کی بات سے بات یاد آئے گی، لہذا آپ جب بھی ممبر پر جائیں گے اپنے پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں تشریف لے جائیں گے، اس بات کو بطور خاص اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، جب مجلس سے اس مظلوم کربلا کی مجلس پڑھیں تھوڑی سی پہلے فقہ بھی بیان کرتی ہے۔ سلام پڑھنے بلند آواز سے۔ تو یہ کائنات باشعور ہے، اور یہاں پر مظلوم کربلا کی حدیث آج کے ان سے میں نے پہلی دفعہ سنی تھی، حدیث سماعت فرمائے گا۔ آپ کے تیسرے امام فرماتے ہیں، قسم کہتے ہیں واللہ ما خلق اللہ شیئا الا وامرہ بطاعۃ اللہ، کہتے بخدا خدا نے جس چیز کو بھی خلق فرمایا ہے اس سے ہم اہل بیت کی اطاعت کو حکم دیا ہے، جس چیز کو بھی خلق فرمایا ہے، واللہ قسم کھا رہے، معصوم قسم کھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی شاید عرض کر دوں، یہ چند اور اس طرح مثالیں ہیں کہ کیا وجہ معصومین قسم کیوں کھانا پڑی ہے، بہت معصومین کو قسم کیوں کھانا پڑی ہے، یہ ان کی مظلومیت کی انتہا ہے واقعی، کہ معصومین کو یہ بتانے کے لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ مظلومیت ہے واقعی۔ چند اور موارد اس طرح کے ہیں کہ واقعی معصومین بس حال کا چونکہ سامنے سننے والے سارے در اپنے تو نہیں بیٹھے کرتے تھے، دوسرے بیٹھے کرتے تھے، تو بس یہ بتانے کے لیے ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے سچ نکلتا ہے، سچ کی اور کوئی بات نہیں نکلتی، حق نکلتا ہے۔ خود رسول خدا پر یہ باتیں کی گئی، رسول خدا جب بھی حدیث پر بیان فرمانا چاہتے کہا جاتا، سب لکھا کرتے تھے، ان سے کہا جاتا حدیث میں لکھ کرو، رسول ہمارے سام بشر ہے، کبھی موڈ میں ہو کسی کی بے جا تعریف کر دیتے ہیں، کبھی غصے میں کسی کی بے جا تنقید کر دیتے ہیں۔ جو لوگ رسول خدا پر تہمت لگایا کرتے تھے کیا معصومین پر نہیں لگایا کرتے ہوں گے؟
لہذا معصومین بس مجبور ہوتے قسم کھا کے اپنی بات بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، سچ، اس میں کسی شک کو گنجائش نہیں۔ تو آپ تیسرا فرماتے ہیں واللہ بخدا، خدا نے جس چیز کو بھی خلق فرمایا ہے اسے ہم اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور چیز کیا ہے؟ آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز، سب چیز کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کائنات میں جو کچھ ہے خدا کی مخلوقات ہے سب چیز میں شامل ہے، سب شے ہیں، یہاں تک کہ موت و حیات خود چیز میں شامل ہے مخلوق کے ذریعے۔ واللہ ما خلق اللہ شیء، خدا نے کسی چیز کو بھی خلق نہیں فرمایا مگر اس سے اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس مخلوق میں خود موت و حیات بھی آ جاتی ہے، موت و حیات خود مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے، حیات کو بھی خلق فرمایا ہے۔ تو بس موت بھی اہل بیت کی ہوتی ہے، حیات بھی اہل بیت کی ہوتی ہے، موت و حیات اہل بیت کی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ ہمارا مسلم عقیدہ، علماء کے ساتھ بیان کروں گا، اس میں کوئی گنجائش ہے تو اصلاح فرمائیے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ان معصوم ہستیوں کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ جو مسجد حرم میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اذن دخول پڑھتے ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت لاکھ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ اذن دخول کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کبھی قبرستانوں میں جاتے ہیں اذن دخول پڑھنے، توجہ فرمائیے گا، اذن دخول اجازت لیتے ہیں، کس سے اجازت لیتے ہیں؟ خدا سے اجازت لیتے ہیں، پیغمبر خدا سے اجازت لیتے ہیں، اس ہستی سے جس کے حرم میں جانے اجازت لیتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں سے اجازت لیتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ اجازت کیوں لی جاتی ہے؟ اس عقیدے کے اظہار ہے میں جہاں پر آ رہا ہوں یہ قبرستان نہیں ہے۔ دیکھیے اجازت کہاں پر لی جاتی ہے؟ جہاں پر گھر ہو، اور جہاں پر گھر میں کوئی زندہ ہستی موجود ہو۔ اپنے علاقوں میں دیکھیں سیلاب آتے، زلزلہ آتا ہے، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں گئے ہو جہاں پر لوگ مر چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، اگر آپ کو یقین ہے گھر میں کوئی شخص ہے ہی نہیں، آپ باہر کھڑے کر بیل نہیں بجائیں گے، اجازت نہیں لیں گے۔ اجازت کہاں پر لی جاتی ہے؟ جہاں پر گھر ہو، قبرستان نہ ہو، جہاں پر آپ کو یقین ہو گھر میں کوئی زندہ شخص موجود ہے پھر کھڑے ہو کے اجازت لیتے ہیں۔ جب پتہ گھر میں ہے ہی کوئی نہیں یا جو ہے وہ مرا پڑا ہے، مردہ ہے، تو کھڑے ہو کر اب اجازت نہیں لیں گے۔ جب حرم میں اجازت لیتے ہیں اس عقیدے کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ جہاں پر آ رہا ہوں یہ قبرستان نہیں بلکہ گھر ہے۔ گھر بھی کس کا ہے؟ رسول خدا کا گھر ہے۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی، پروردگار میں تیرے نبی گھروں میں سے ایک گھر کے دروازے پر آیا کھڑا ہوں۔ کیا کہنے وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنہ، اور تو نے منع فرمایا ہے خبردار نبی گھروں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ فقلت، تو نے کہا اذن دخول ہم ہر روز پڑھتے ہیں جب یہ حرم میں جاتے ہیں، اور کہا یا کریمہ نقل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، کہ جب بھی نبی کے گھروں میں جانا چاہو پہلے اجازت طلب کیا کرو، ماشاءاللہ، اجازت ملے تب نبی کے گھر میں جانا، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہ گھسنا۔ جب حرم میں جاتے ہیں اس چیز کے اظہار کرتے، پہلی بات یہ گھر ہے، یہ قبرستان نہیں ہے، گھر میں ایک زندہ ہستی موجود ہے جو میری بات کو سن بھی رہی ہے۔ یہ نہیں پڑھتے ہیں اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد السلامی، میری جگہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، میری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کے اظہار، تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شمار واقعات معصومین کے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک واقعہ جنہوں نے سمجھا کیا یہ نہیں آپ کے سامنے؟ یہ بعض عرض کر بھی ایسی ہے، بعض ایسی بات ہے جو پہلی بات کئی دفعہ عرض کر چکا علماء کہ آپ کے سامنے کوئی نئی بات پیش کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، لیکن بعض باتیں دوہرا اس لیے رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے یہ مجلس بعد میں کوئی اور مومنین عام مومنین بھی سنیں تو ان کے لیے بعض باتیں ضروری ہیں، شاید ان کے لیے آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی، ان کے ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ہوئی، ان کے اس میں تذکرہ کی شہادت ہوئی تو مولائے کرات خود قسم کھا کے فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جب حسین شریفین آئے ہیں نا اپنی مادر پہلو شکست سے آخری الوداع کرنے کے لیے، جناب زہریہ کی فزارہ کی فریاد بلند ہوئی، کفن سے دونوں ہاتھ باہر آئے ہیں، دونوں شدوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ کبھی ایسا ہوا ہے مثلا کسی عام انسان کو کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
یہ تو جناب سیدہ ہیں. نہ صرف یہ کہ معصومین کی موت حیات میں کوئی فرق ہے نہیں, یہ بات یہاں پر اصحاب کی اس میں فضیلت کی بات آ جائے گی, لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ جب معصومین کے مکتب کے شاگرد اس مقام پر فائدہ, خود معصومین کا مقام کتنا زیادہ بلند ہوگا. یہ واقعات واقعی اس لیے جاننا ضروری ہے. ابھی چند دن پہلے پڑھ رہا ہوں جناب سلمان کے بارے, انشاءاللہ بعد میں فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ جناب سلمان کے بارے کیا فرق فرامین معصومین کے. معصومین کا مقام تو بالاتر ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, چھٹے امام کے صحابی جناب فضیل دنیا سے چلے گئے. جانے کے بعد جب غسان انہیں غسل دے رہا تھا, آیت اللہ رضا کوئی نے یہ واقعہ نقل کیے اور سارے بزرگوں زیادہ بیان فرما رہے تھے. جب غسان غسل دینے کے لیے آیا تو اچانک سراسیمی کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں غسان نے غسل چھوڑ دیا اور چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا. جس مقام پر درز رہا ہے, مولانا فرمایا وجہ کیا ہے, غسل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئے ہو؟ اس نے سمجھا, اپنی طرح سے یہ سمجھ رہا تھا شاید عام ظاہر شخص کا غسال تھا, کوئی معصوم کا ظاہر عارف شخص تو نہ تھا. کہتا مولا جو منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر آپ بھی دیکھتے آپ پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی. آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور فرمایا بتا کیا دیکھے؟ اس نے عرض کیا مولا جب میں آپ کے صحابی کو غسل دے رہا تھا, جب اس کا نچلا دھڑ دھونے لگا تو سبقتنی یدا ہو, اس سے پہلے کہ میں اس کا نچلا دھڑ دھوتا اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور اس نے خود اپنا نچلا دھڑ دھوئے. اتنی بڑی بات کہہ دی. مولا بڑے پرسکون ہیں, حیران ہو گیا مولا میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, آپ کے چہرے پر تعجب کے آثار نہیں ہے. مولا مسکرائے فرمایا تعجب کیوں کر رہا ہے؟ فضیل منا اہل البیت, فضیل ہم اہل بیت میں سے, فضیل ہم اہل بیت میں سے. تعجب کی بات کیا ہے؟ تو دیکھیں جو منا اہل البیت ہے اس کا بھی مقام ہے, تو جو خود اہل بیت ہے ان کا مقام کیا ہے؟ جیسے معصومین کی موت و حیات میں کفار اس بات پڑھنے بلند آواز سے تو یہ یعنی کائنات کی ہر چیز کس کے تابع ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تابع, ان کی ذات ہے. پھر اس کائنات کے درمیان انسان کا مقام کیا ہے عرض کر چکا ہوں. انسان کیا ہے, انسان کیسے بنے گا, یہ باتیں عرض کر چکا ہوں. اور انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ زندگی کی نعمت ہے. عرض کر چکا ہوں زندگی کس چیز کا نام ہے؟ سانسوں کا نام ہے. یہ دنوں کا خود معصومین کی روایت روشنی میں عرض کر چکا ہوں. یہیں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں. عرض کیا تھا کہ زندگی جو ملی ہے کس کے صدقے ملی؟ کسی اور ہستی کے صدقے ملی ہے. کچھ اور ہستیوں کے صدقے میں یہ زندگی ملی, نہ صرف ہمیں ملی ہے بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو زندگی ملی ہے تو ان کے صدقے ملی ہے. نبوت اور رسالت ملی ہے تو ان کی ولایت کے اقرار کرنے کے صدقے ملی ہے. یہاں تک کہ زندگی میں جتنی مشکلات سے ہم بھی دو چار ہوئے ہیں, اگر مشکلات حل ہوئی تو ان کے صدقے میں حل ہوئی. جناب آدم سے لے کر توبہ قبول ہوئی ان کے صدقے میں. جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, ہر نبی جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہے اس نبی کی مشکل کس نے حل کی ہے؟ ان ہستیوں کے صدقے میں حل ہوئی. یہاں پر مجھے اپنے چند اشعار یاد آ رہے ہیں, اتفاق سے ابھی یاد آ گیا, اگر آپ کی توجہ تو عرض کر دوں. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, مولا کے خود فرماتے میں نے ہر نبی کی مخفیانہ طور پر مدد کی ہے, پردے غیب میں رہ کر مدد کی ہے, اور آخری نبی کی کھلا آ کر مدد کی ہے. یہ مولا کے حدیث سامنے ہے. تو یہیں پر اس کو مد نظر چند اشعار مولانا فرما لیں کہ صدا جو میری زبان پر صدائے حیدر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. کہ صدا جو میری زبان پر ثنائے حیدر ہے, کمال کچھ نہیں میرا عطائے حیدر ہے. صدا جو میری زبان پر, خدا کا شکر ہے واقعی انسان کی زبان پر صدا ثنائے حیدر ہے, کہ صدا جو میری زبان پر ثنائے حیدر ہے, کمال کچھ نہیں میرا عطائے حیدر ہے. اور وہ جس کا ذکر دلوں کو جلائے حیدر ہے. جلا اور جلا میں فرق علماء جانتے ہیں. وہ جس کا ذکر دلوں کو جلائے حیدر ہے, جو منکروں کا کلیجہ جلائے حیدر ہے. اور جناب حضرت آدم سے لے کر خاتم تک, اس ایک شعر کے لیے آپ کو ضامن دی ہے کہ جناب حضرت آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک نبی کی جو بگڑی بنائے حیدر ہے. جناب حضرت آدم سے لے کے خاتم تک, جناب حضرت آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک نبی کی جو بگڑی بنائے حیدر ہے. اور یہ شعر بھی آپ نے ملاحظہ فرمانے کہ وہ جس کے خانے کرم کے ہو ریزہ خار ملک. عمران بھائی بطور خاص آپ سمجھ فرمائیں گے, چونکہ شاعر ہیں, باقی شعراء بیٹھے میں جانتا نہیں ہوں. وہ جس کے
خانے کرم کے ہو ریزہ خار ملک مگر جو نان جمی کھائے صرف. سب پہلے بلند آواز سے کہ ہر نبی جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئے، مشکل کس نے حل کی ہے؟ ان ہستیوں کے صدقے میں حل کی مشکلات. میں صرف ایک واقعہ بطور شاہد عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کو آگے چلوں. یہ واقعہ عراق کے بہت اچھے عالم دین، اگرچہ جو ان کو تصویر سے لگتا ہے انہوں نے اپنے سر پہ امامہ نہیں رکھو، لیکن کتابیں ان کی بار انتہائی علمی کتابیں، ان کا استاد لکھا جاتا ہے، ذرا پروفیسر کہا جاتا ہے استاد، عالم استاد کو، استاد احمد امین. ان کتاب عربی میں تکامل فی الاسلام، اس کا ترجمہ ہو چکے فارسی میں راہ تکامل. بہت اچھی کتاب ہے، 7 جلد مشتمل ہے. 7ویں جلد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں نجف سے چھپنے والے ایک مجلے کے ذریعے سے. مجلے نقل کیے لاہور سے چھپنے والے ایک اور مجلے کے ذریعے سے. مجلہ اس کا نام جو لاہور سے اس کا نام ایلیا ہے. اس سے کہتے ہیں شمارے میں ایک چیز چھپی تھی جو نقل کی نجف اشرف میں ایک اور مجلے نے، اس سے نقل کی ہے احمد امین اپنی کتاب التکامل فی الاسلام میں. لکھتے ہیں کہ سلوات پڑھیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اگست 1951 میں کوہ کاف کے علاقے میں، جو روس میں آتا ہے، کوہ کاف کے علاقے میں آثار قدیمی کے ماہرین کھدائی کر رہے تھے. اور کھدائی کے دوران اچانک انہیں چند بوسیدہ لکڑیاں نظر آئیں. چند بوسیدہ لکڑیاں ملی. انہیں مزید کھدائی کی. جب مزید کھدائی کی تو مزید لکڑی نظر آئی. ان لکڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی تختی سے نظر آئی، لوح نظر آئی، جس لوح کا طول 14 گرہ اور عرض 10 گرہ تھا. لوح نظر آئی. اور پھر جب لوح نظر آئی تو دیکھا اس لوح پر کچھ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ایک خاص زبان الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو کہتے 1952 کے آخر میں، 1952 کے آخر میں ایک تحقیقی ٹیم بٹھائی گئی جس نے تحقیق کی کہ یہ لکڑیاں کہاں سے آئی ہیں. کہ تحقیق کے نتیجے پر پہنچے یہ جو لکڑیاں ہیں یہ جناب نوح علیہ السلام کشتی سے مربوط ہیں. یہ کشتی نوح سے مربوط ہیں. اور کہا یہ جو درمیان میں ایک تختی سی ہے یہ بھی انہی لکڑیوں کی جنس سے، انہی لکڑیوں میں سے ہے جو باقی لکڑیاں اس کشتی سے مربوط ہیں. لیکن کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ باقی ساری لکڑیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ لکڑی اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں. باقی ساری لکڑی بوسیدہ ہو چکی ہیں، گل چکی ہیں، ان کے آثار سے نظر آ رہے ہیں. یہ واحد تختی ہے ان لکڑیوں کے درمیان جو بالکل صحیح و سالم حالت میں ہے. اور پھر اس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کہتے 1953 میں، یعنی مسلسل کھدائی ہوتی رہی. کہتے 1953 میں جب کھدائی مکمل ہو گئی تو ایک تحقیقی ٹیم بٹھائی گئی. دنیا بھر سے ماہر آثار قدیمہ کے ماہرین اور قدیم زبانوں کے ماہرین بلائے گئے. 7 رکنی کمیٹی بٹھائی گئی جس نے 8 ماہ کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ لکڑیاں جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے مربوط ہیں. اور یہ چھوٹی سی لوح اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو جناب نوح علیہ السلام بطور تبرک اپنی کشتی کے اندر رکھا ہوا ہے. اور پھر تاکہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ سامی زبان کے الفاظ ہیں. سام جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نام تھا. یہ سامی زبان کے الفاظ ہیں. اور مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ایف مارکس نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا. میں انگلش ترجمہ آپ کے سوالات نہیں کرتا، وقت نہ لیا جائے. اس کا عربی ترجمہ احمد امین ان الفاظ میں کیا. کیا الفاظ میں یہ لکھے ہوئے تھے، سامی زبان کے الفاظ کا ترجمہ بھی یہ بنتا ہے کہ یا الہی و یا معینی. عربی زبان علماء بہتر سمجھیں گے بنسبت انگلش کے کہ یا الہی و یا معینی برحمتک و کرمک ساعدنی وَلِأَجْلِ هَذِهِ النُّفُوسِ الْمُقَدَّسَةِ محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ الَّذِينَ هُمْ جَمِيعُهُمْ عُظَمَاء وَمُكَرَّمُونَ الْعَالَمُ قَائِمٌ لِأَجْلِهِمْ سَائِدٌ لِأَجْلِ أَسْمَائِهِمْ أَنْتَ فَقَدْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوَجِّهْنِي نَحْوَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. یہ الفاظ ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے مددگار، تو جب کہ رحمت اور کرم کا واسطہ میری مدد فرما. ایک اپنے رحمت اور کرم کا واسطہ، دوسرا ان مقدس نفوس کا واسطہ. پیغمبر پاک کے نام لکھے ہوئے ان کا واسطہ جو کہ سب کے سب کے ہیں، عظیم ہیں، سب کے سب مکرم ہیں، اور کائنات ان کے صدقے میں قائم اور ان کے لیے قائم ہوئی ہے. العالم قائم لأجلہم،
سائد لأجل اسمائم، تجھے ان کے اسماء کا واسطہ تو میری مدد فرما، انت فقط تستطیع ان توجہنی نحو الصراط المستقیم، فقط تو ہی میری صراط مستقیم طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس الفاظ سے آج ایک بات علامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بات جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکی وہ یہ تھی کہ کیا وجہ ساری لکڑی بوسیدہ ہوگی، یہ لکڑی بوسیدہ کیوں نہیں ہوگی؟ ساری لکڑی بوسیدہ ہوگی، ساری لکڑی بوسیدہ ہوگی ہیں، لیکن تختی بوسیدہ کیوں نہ ہو سکی؟ لیکن ظاہر ان کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہ تھا، وہ غیر مسلم تھے، یہ بات ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی، اس سے ہم سمجھ سکتے وہ لکڑی بوسیدہ کیوں نہیں۔ اس لیے جن سیاسیوں کے نام اس تختی پر کندہ تھے وہ ہستی ہیں کہ گردش لیل و نہار جن کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کر سکتی ہے، جن کے اسماء کو بوسیدہ نہیں کر سکتی ہے، ظلم و ستم کی آندیاں جن کا ذکر نہیں مٹا سکتی ہیں، اس لیے ان کے نام کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سلام پڑھنے بلند آواز سے پھر اس مولانا کو مطلب فرمائیں ذکر سلوات کے ساتھ پر میں ساری باتیں چھوڑ دوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل دیکھیں پروردگار عالم نے کتنا مقام عطا کیا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، لیکن افسوس امت نے اتنا مظلوم کر دیا اہل بیت پیغمبر کو، اتنا مظلوم کر دیا اہل بیت پیغمبر کو کہ یا تو تین دن تک لاشیں بے گور و کفن پڑی رہ جاتی ہیں، جنازے تک نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر کبھی جنازے اٹھتے بھی ہیں تو رات کی تاریکی میں جنازے اٹھتے ہیں، سوائے گھر کے خاص افراد کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کی لاش کہاں پر دفن کی جا رہی ہے، قبروں کے نشان مٹھائے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ امت کو ظلم و ستم کے نشانہ شاد کے بعد قبریں نہ بندی کرے، اور اگر کوئی جنازہ دن کی روشنی میں اٹھتا ہے اس پر تیر برسائے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مظلومیت ہے اہل بیت کی واقعہ میں، یہاں تو جنازے اٹھے نہیں، اٹھے تو رات کی تاریکیوں میں اٹھے، اور اگر دن کو کوئی جنازہ اٹھے تو اس پر تیر برسائے جائیں۔ یہ محرم الحرام کے ایام انہیں معصوم ہستی غم میں گری و زاری کے ایام ہیں۔ اور روئیں شہ کربلا کو، اس سے بیعت فرمان کے صرف 5 دنوں کا مہمان ہے زہرا کے لاڈلا، اور روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ شہدائے کربلا میں جو افراد واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں اور جن کے مسائل مہرے پڑ جاتے ہیں، ان میں سے 2 وہ شہزادے ہیں جنہیں جناب مسلم کی جوڑی کہا جاتا ہے، فلان مسلم کہا جاتا ہے۔ جناب مسلم یہ دونوں شہزادے اتنے مظلوم ہیں، واقعی مختلف طرح کی روایات ہیں کس طرح سے یہ پہنچے ہیں ابن زیاد ملعون کے پاس۔ یہ ابن زیاد کے پاس اسیر ہو کر آئے ہیں نا، اس ملعون نے زندان بان کو حکم دیا کہ ان دونوں شہزادوں کو زندان میں رکھ، نہیں اچھا کھانا دینا، نہیں ٹھنڈا پانی دینا۔ لیکن نہ جانے خدا جانے کیا دشمنی تھی واقعی امت رسول کو اہل بیت پیغمبر کے ساتھ۔ 2 کم سن بچے دونوں شہزادے ہیں، زندان میں رکھنا بطور خاص تاکید کی زندان بان کو، نہ اچھا کھانا دینا نہ ٹھنڈا پانی دینا۔ دونوں شہزادے 1 سال تک زندان میں رہے، دنوں کو دونوں شہزادے روزہ رکھے کرتے، شام کو صرف 2 جو کی روٹیاں ملتی اور 1 گرم پانی کا کوزہ ملتا۔ 1 سال شہزادوں نے اس طرح سے گزارا۔ جب 1 سال گزر گیا نا، ایک دن ایک شہزادے نے کہا بھیا ہمیں 1 سال یہاں پر ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہ کریں آج زندان بان کو اپنا تعارف کرائیں، ہو سکتے خدا اس کے دل میں رحم ڈال دے اور ہمیں آزادی مل جائے۔ زندان بان مومن تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا جو شہزادے میری قید میں ہیں ان کا تعلق اس خاندان سے۔ جب شام کو زندان بان آیا نا، مشہور نامی زندان بان آیا، تو ان شہزادوں نے کہا اے زندان بان، اے ضعیف شخص، کیا تو پیغمبر خدا کو جانتا ہے؟ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کیوں نہیں جانتا؟ وہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میں ان کے کلمہ پڑھنے والا ہوں، کیسے ان کو نہ جانوں؟ آخر مسلمان ہوں۔ دونوں شاید پھر کہا کیا جعفر طیار کو بھی جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ان کو بھی جانتا ہوں، وہ پیغمبر خدا کے شہزادے، ہاں ان کو بھی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے بندے خدا، ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہمارے بابا مارے گئے ہیں، ہم یتیم ہو کر 1 سال سے تیرے پاس اسیر ہیں، تو نے ہمیں سارا دن زندان میں رکھا، شب روز زندان میں رکھا ہے، ہمیں گرم پانی دیا، ہم نے تیری شکایت نہیں کی،
शिकायत नहीं की, लेकिन क्या वो हमें आजाद नहीं कर सकता है? जब उसे पता चला ना ये तो फर्जंद रसूल है, कदमों पर गिर पड़ेगा, शहजादों मुझे माफ करना, आखिर मुझे कहां से पता चलता आप औलाद रसूल हैं, आप ज़ुर्रियत ज़हरा हैं। कहा बच्चों सब्र करो, जब रात की तारीकी हो ना, रात की तारीकी से फायदा उठाना, चले जाना। जब रात की तारीकी हुई, इससे 2 जौ की रोटी शहजादों के हवाले की, एक पूजा पानी को हवाले किया। शहजादे रात की तारीकी में कूफा से बाहर निकले, लेकिन खुदा जाने कैसे भटकते, छोटे बच्चे जहर कहा जाते, भटकते भटकते एक ऐसे घर के पास से आए। उस घर के पास आए, जब घर के पास दरवाजे के पास आए ना, देखा घर में एक ज़ईफ़ा खातून रहती है। उस ज़ईफ़ा खातून से कहा, ऐ कनीज़ खुदा, हम एक रात अपना मेहमान ठहरा ले, सुबह होती हम यहाँ से चले जाएंगे। उस औरत ने कहा, मेरे एक इंतहाई बदकिरदार किस्म का दामाद है, जो वाक़े करबला में भी मज़लूम करबला की मुखालफत में दुश्मन के लश्कर में था। मुझे खतरा है ऐसा ना हो वो यहाँ रात को वापस आ जाए और आपको नुकसान न पहुंचाए। बस शहजादों ने तारुफ करवाने के बाद कहा, सिर्फ हमें रात यहाँ पर रहने दे। दोनों शहजादे अंदर गए, रात वहां पर गुजारी। इस मोमना का दामाद अचानक रात को वापस आया। रात को जब वापस दुर्बाब किया कि उसे अपने घर में लेकर आई। उस मलाउन ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। पूछे क्यों थका हुआ है? कहा, मैं तलाश कर रहा हूँ, मुसलसल मुस्लिम के दोनों शहजादों को तलाश कर रहा हूँ। इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया है, जो किसी एक का भी सर लेकर आएगा मैं उसे 1000 दिरहम इनाम में दूंगा। इस कनीज़ ने खुदा ने कहा, खौफ खुदा कर, रसूल खुदा को क्या जवाब देगा? तू फर्जंद रसूल को कत्ल करना चाहते है? इस मलून ने कहा, तेरी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुझे मालूम है कि दोनों शहजादे कहां पर हैं। कहा, मुझ बुढ़िया को कहां से पता चलेगा? बारिश मलून ने धमकी दी, अगर नहीं बताएगा मैं अपने ज़ात को तुझके पास तुझे लेकर जाऊंगा। बाहर रात को दोनों शहजादे सो रहे थे, ये मलून भी सो गया। अब्बास वाज़वाइज़ पढ़ते हैं कि अचानक रात वाले में खाम में एक शहजादों को बाबा की ज़ियारत हुई, जरा मुस्लिम की ज़ियारत हुई। तो उसने फरमाया, है मेरे शहजादों, बहुत मुसीबतें तुमने उठा ली हैं, एक साल पूरा जिंदान बर्दाश्त किया है, अब करीब मेरे पास आने वाले हो, बस तुम्हारी मुसीबतों के अय्याम खत्म होने वाले हैं। ये सुना शहजादा बेदार हुआ, दूसरे शहजादे को जगाया, इस तरह से मुझे बाबा ख्वाब में मिले हैं। जब दोनों शहजादों ने बातें की ना, इस मलऊन की आंख खुली, उसी हुजरे में आया जहां पर दोनों शहजादे बैठे हुए थे। कहा, तुम कौन हो? शहजादों ने कहा, पहले बताओ तू कौन है? इस मलऊन ने, मैं तो घर का मालिक हूँ, मैं इस बुढ़िया का दामाद हूँ। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, अरे जिससे बच रहे थे उसी मलऊन के चंगर में आ गए हैं। बस मलऊन ने क्या किया, दोनों शहजादों की पुश्ते बांध कर, दोनों शहजादों के हाथ पर से पुश्त बांध कर एक सतून के साथ दोनों शहजादों को बांध दिया। सारी रात शहजादे सतून के साथ बने रहे। जब सुबह का वक्त हुआ, इस मलऊन ने दोनों शहजादों को उठाया और दोनों शहजादों को लेकर नहर फुरात की तरफ चला। अपना गुलाम भी साथ है, इसका बेटा भी साथ है। वो गुलाम से कहा, है मेरे गुलाम, ये तलवार ले जा, दोनों शहजादों के सर कलम करके लेकर आ। जब ये गुलाम शहजादों को लेकर जा रहा था ना, तो दोनों शहजादों ने मायूस निगाहों से गुलाम की तरफ देखा। कहा, गुलाम, तू किस तरह जाए बिलाल की शबीह है, तू लगता है हमारे नाना हमारे जद्द बुजुर्गवार पैगंबर खुदा के मुअज्जिन बिलाल की तरह लग रहा है। उसने कहा, शहजाद तुम्हारा क्या ताल्लुक है रसूल खुदा के साथ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है बिलाल के साथ? शहजाद ने कहा, हमें पहचान, हम रसूल खुदा की ज़ुर्रियत में से हैं, हम जरा मुस्लिम की औलाद में से हैं। जब इसको पता चला ना, तलवार फेंक दी, शहजादों कदमों के बोझ से लिए, शहजाद मुआफ करना, मुझे नहीं पता था आप औलाद रसूल में से हैं। तलवार वहीं फेंकी, नहर फुरात में छलांग लगा दी, चला गया। इस मलऊन ने अपने बेटे से कहा, जा तू तलवार लेकर जा और शहजादों के सर कलम करके लेकर आ। जब ये इसका बेटा भी शहजादों को लेकर जा रहा था ना, शहजादों ने इसकी तरफ देखा, कहा, कितना हसीन जवान है, वो हमें खतरा है कि कहीं तेरी जवानी जहन्नम का ईंधन न बन जाए। उसने कहा, अरे तुम किसकी औलाद में से हो, तुम्हें जहन्नम का क्या पता, तुम्हें जन्नत का क्या पता? कहा, हमें पहचान, हम ज़ुर्रियत रसूल में से हैं। वही समझ रहा था, शायद न जाने शहजादों के ताल्लुक किस मकसद से। जब तारुफ कराया ना, तो उस जवान ने भी तलवार फेंक दी, दोनों शहजादों के बोझ से लिए और सीधी जाकर नहर में छलांग लगा दी। ये मलऊन आगे बढ़ा, जब तलवार निकाली और शहजादों के सर कलम करने लगा ना, तो दोनों शहजादों ने कहा, ऐ मलऊन, अगर हमें ज़िबा करना ही चाहता है तो इस ज़िबा करने के बजाय चंद काम कर ले। पहली बात ये, हमें जाकर बाजार में बेच दे, हम हुस्न यूसुफ के मालिक हैं, यूसुफ से कम कीमत पर नहीं बिकेंगे, हमें कत्ल करके पैगंबर खुदा की दुश्मनी बने। इसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करके इब्न ज़ियाद की कुव्वत हासिल करना चाहता हूँ। फिर
शहजादों ने कहा ऐसा कर, रसूल खुदा से हमारी कराबादारी का ख्याल कर ले। कहा तुम्हारी कोई रसूल खुदा से कराबादारी नहीं है। फिर कहा मैं तीसरी बात हमारी मान ले, हमें जिंदा इब्ने ज़ियाद की बात लेकर चला जा, इब्ने ज़ियाद जो कुछ हमारे हक में फैसले करेगा उसी कबूल कर लेना। बनू ने ये बात भी न मानी। आखिर में शहजादों ने कहा बलऊन, क्या तुम्हें हमारी कमसिनी पर रहम नहीं आ रहा है? देख नहीं रहा हम कमसिन हैं, हमें कत्ल करना चाहता है। इस बलऊन ने कहा खुदा ने मेरे दिल से रहम निकाल दिया है। आखिर में शहजादों ने कहा अगर हमें कत्ल करने पर उतुल ही गया है फिर ऐसा कर, हमें 4 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे। इसने कहा अगर फायदा देती है तो जाओ नमाज पढ़ो। अब नहीं मालूम शहजादों ने बहती हुई नहर के किनारे वुजू करके नमाज पढ़ी है या तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है। दोनों शहजादों ने नमाज पढ़ी। आप देखिए कितनी सख्त है वाकई, तलवारों के साए में शहजादों ने नमाज पढ़ी है। नमाज जब पढ़ चुके आप मालूम बड़े शहजादों को कत्ल करना चाहता है, छोटे शहजादा आगे बढ़ जाता है। कहते हैं मालूम अकबर में मंजिलत लब, आखिर बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है, ये मेरे बाप की जगह है, पहले मुझे कत्ल कर बाद मेरे भाई को कत्ल करना। जब छोटे शहजादों को कत्ल करना चाहता है बड़ा भाई आगे बढ़ जाता है, कहता छोटे भाई बच्चों की मारत होते हैं तो मेरे सामने मेरे शहजादों को कत्ल कर। और इस बलून ने क्या किया, जाकर बड़े शहजादे का सर तन से जुदा किया। जब लाश तड़पने लगी ना, छोटा शहजादा आगे बढ़ा, अपना बदन अपने भाई के मुकद्दस लहू से रंगीन किया और कहा हाँ गजाल का जद्दी रसूल अल्लाह, मैं इस हाल में अपने नाना रसूल से जाकर मिलूंगा, बताऊंगा नाना तेरी उम्मत किस तरह हमें कत्ल करती रही। ये बलून आगे बढ़ा, छोटे शहजादे का सर तन से जुदा किया। दोनों शहजादों के सर लेकर जब इब्ने ज़ियाद बलून के पास आया है ना, इब्ने ज़ियाद ने जब कपड़ा हटाया और दोनों शहजादों के नीलगू रुखसारों पर और चौथवीजे की चांद जैसे रोशन चेहरों पर नजर पड़ी, जितना संगदिल था 3 दफा तख्त से उठे भी है, फिर जमीन पर बैठे भी है और रोकर कहता है मलून किस माँ की गोद उजाड़ कर आ गया, किस माँ का घर बर्बाद करके आ गए हो। القوم الظالمين وسيغرم الذين ظلموا أيهم